بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی. آج ہم نیکسٹ ٹیوٹوریل میں آپ کو بتائیں گے کہ اردو سینٹنسز کو آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. دس از پارٹ آف پرسنالٹی ٹیسٹ اور اس میں آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اردو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 26 سینٹنسز ہوتے ہیں اور یہ 2 دفعہ آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان کو آپ کو ہاف سینٹنس دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ایک دن. ٹھیک ہے, اس طرح کے سینٹنسز آپ کو 26 فکرے ہوتے ہیں اور 6 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اس کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے بہت اچھی تیاری آپ سے نہیں ہو پا رہی تو آپ آن لائن مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو گھر میں بیٹھ کر انشاءاللہ میں آپ کو کروا دوں گا. ٹھیک ہے, تیاری کروا دوں گا. اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے ایک دن, اب یہاں پہ آپ نے ایسا پازیٹیو سوچنا ہے کہ جو کہ فکرہ ایک مناسب ہو, شارٹ ہو. ٹھیک ہے, اور پورا میننگ فل ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں نے ایک دن اپنے دوست کی مدد کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس نے میرے سامنے, اب اس نے میرے سامنے کیا کیا تو آپ نے کوئی ایسا پازیٹیو بات سوچنی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اس نے میرے سامنے دریا کو عبور کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی مشکل کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے اگر کسی نے کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک, تو ابھی تک کیا ہے بھائی, ابھی تک آپ نے یہ سوچنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ وہ ابھی تک پڑھ رہا تھا. سمپل, کہ آپ دیکھیں گے آپ کی تھنکنگ کہاں جاتی ہے, کس طرف جاتی ہے, کون سی ایریا کی طرف جاتی ہے. تو سائیکولوجسٹ آپ کی تھنکنگ کو بیسیکلی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے چاند نکلنے کے بعد. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں, یعنی چاند نکلنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, اکثر آپ یہ سوچیں کہ وہ منظر کیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا چاند نکلنے کے بعد لوگوں کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو ایک نیچرل کوشش کریں کہ نیچرل بات کریں. ٹھیک ہے, جیسے رات کا مزہ دوبالا ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی چاند نکلنے کے بعد جب چاندنی ہو جاتی ہے تو بندے کو ہر طرف روشنی دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور بندے کو اور مزہ آتا ہے رات کو گھومنے پھرنے کا. ٹھیک ہے, ایک فوجی اکثر کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ صرف آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایک فوجی اکثر کیا اچھی چیز اس میں کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اپنے وطن کے لیے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نیگیٹو آپ رکھیں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ ریفلیکٹ کرے گی اور وہ آپ کو ناٹ ریکمنڈ کر سکتی ہے. اس لیے آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے اور اپنے خیالات کو اچھا اور ملک کے لیے صحیح رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کلیکٹیو تھنکنگ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ان کے درمیان ہر روز کیا ہوتا ہے بھائی, ان کے درمیان ہر روز. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے دوستوں کے درمیان یا آپ کے کوئی بندوں کے درمیان یا آپ دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو چیز سوچنی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ دوستوں کا میلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کا دوست بھی بہت سارے ہیں. اس کی تکرار سے تنگ آ کر کیا ہوا بھائی, اس کی تکرار سے تنگ آ کر وہ میگزین پڑھنے لگ گیا. یعنی اس نے ٹینشن ہی نہیں لی. ٹھیک ہے, یعنی آپ ٹینشن نہیں لیتے, آپ بس ٹھیک ہے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, پھر زیادہ بحث میں نہیں پڑتے. رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمیں, رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں دیکھیں ہمیشہ محبت سے پیش آئیں. یہ ایک کمپلیٹ فکر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دلوں میں رشتہ داروں کے لیے بھی محبت ہے, دوسروں کا خیال کرتے ہیں. میرے اسکول میں کیا ہے بھائی, میرے اسکول میں ایک بہترین لائبریری ہے. تو آپ نے اپنے اسکول کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کے اسکول میں اچھی چیز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. سیر کو جاتے جاتے, تو سیر کو جاتے جاتے اس نے کیا کیا, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سیر کو جاتے جاتے آپ نے کیا کرتے ہیں, اکثر اپنے دوست کو بلا لیتے ہیں. اس نے دوست کو بھی بلا لیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دیکھیں کالج میں داخل ہوتے ہی کیا ہوا, کالج میں داخل ہوتے ہی تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا, اس کی نظر اپنے پرانے دوست پر پڑی. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے دن کالج میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی پرانا دوست ہے, اس نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا ریلیشن اتنا اچھا ہے کہ آپ کو ابھی تک دیکھیں دوست جو ہے وہ نہیں بھولے. ٹھیک ہے, صبح کے وقت اکثر کیا ہوتا ہے, صبح کے وقت ہمیشہ سیر کریں. ٹھیک ہے, صبح کے وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا, صبح کے وقت وہ ورزش کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی آپ نے بات لکھنی ہے. تنہائی کے لمحات کیا ہوتے ہیں, اکثر بندے کو بہت فائدہ دیتے ہیں, جیسے صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو پازیٹیو لینا ہے. موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کرپشن ہو رہی ہے یا کچھ اور. آپ نے ہمیشہ کہنا ہے کہ بھئی انسان آج کل زیادہ محنتی ہے, انسان کو اور زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے حالات میں ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے کے لوگ بڑے اچھے تھے. بھائی ہم اس سے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم ان سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے حالات میں تو ہم کیا کرتے ہیں,
اب حالات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اچھے حالات ہیں بھائی، ایسے حالات میں اپنے ماحول پر نظر رکھو، کیونکہ ایسے حال کوئی بھی حالات ہوں اپنے ماحول ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایسے حالات میں تو ہمیں اپنے ماحول کو اور صاف رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایسا سوچیں آپ، ٹھیک ہے. اور اس طرح اپنے فکرے بنانے شارٹ، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ اچھے فکرے بنا سکیں گے اور ٹائملی ختم بھی کر سکیں گے. گھر بتائے بغیر میرا دوست ٹرافی لے کر پہنچ گیا. زندگی کی دوڑ میں کیا ہوا بھائی؟ ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھو. کاروبار جمانے کے بہانے کیا کیا؟ وہ اکثر اپنے دوستوں سے ملتا ہے. بھائی کاروبار جمانے کے لیے سوشل ریلیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. راہ چلتے لوگوں پر کیا کرنا چاہیے؟ بھی نظر رکھو، ٹھیک ہے. کیوں کہ ہر بندے پر نظر رکھنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، تو ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. جب ڈر لگے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے ہاں رجوع کرو، کیونکہ ہمیشہ ڈر جو اللہ سے لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایک نیچر ہے کہ ہمیں ڈر جب لگتا ہے تو وہ اللہ سے لگتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. کام کرتے کرتے وہ نصیحت بھی کرتا رہا. دیکھیں آپ نے ایک کام سے ڈبل کام لینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ بھئی کام کرتے کرتے تو وہ تھک گیا، نہیں. کام کرتے کرتے وہ ساتھ اور کام بھی کرتا رہا، نصیحت بھی کرتا رہا. وہ اپنی امی سے ضرور کہانی سنتا ہے، وہ اپنی امی سے ضرور اپنے ماموں کا پتہ کرتا ہے، وہ اپنے امی سے اپنے رشتہ داروں کا حال حوال پتہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امی سے ایک تو لنک ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے باقی لوگوں کو بھی خبر رکھتا ہے. وہ اپنی امی سے اپنے بھائی کی خبر رکھتا ہے، اپنی بھائی بہنوں کی خبر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے آپ بہت سارے فکرے بنا سکتے ہیں. اس نے پریشانی کی وجہ سے کل کا کام آج مکمل کر دیا. دیکھیں پریشان بھی ہے لیکن اس نے کام نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. تو اس نے ایسے اپنے پریشانی میں بھی آپ اپنے کچھ کام کرنے کی ایبلٹی شو کریں کہ اس وقت بھی آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ اداس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اداس ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اپنی والدہ سے دعا کی درخواست کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ہم دیکھیں اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ ہم میرے لیے دعا کریں. تو ابھی نہیں ہیں تو ابو ہوں گے، ابو نہیں ہوں گے تو بہن بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نیچرلی جو آپ ہوتے ہیں ویسا ہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. میرے بس میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ملک میں تعلیم عام کر دو، ٹھیک ہے. یہ ہماری ملک کی نیڈ بھی ہے اور ہم نے اپنے ملک کو سستی تعلیم دینی ہے تاکہ ہم اپنے ہر بچے کو پڑھا سکیں، ٹھیک ہے. تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، ہمارا جو ویڈیو تھی کہ اردو سینٹینسز کو کیسے فل کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش سینٹینسز کو کیسے فل کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں ویورز کے جب بھی آپ اردو فکرے بنائیں تو آپ نے وہی باتیں انگلش میں اور وہی باتیں آپ نے ریفلیکٹ کرنی ہوتی ہیں ورڈ ایسوسیشن میں بھی اور اپنے وے آف ڈوئنگ میں بھی، ٹھیک ہے. جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی سنکرونائز ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ کسی ایک جگہ پہ آپ کچھ اور لکھ رہے ہو، دوسری جگہ پہ کچھ اور لکھ رہے ہو، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اچھی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے فکرے بنانے. اور اگر آپ آن لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھ کے تیاری کروا دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوشچنز ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کریں. اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں. اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور تمام دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے. ملتا ہر کسی کو اپنا نصیب ہے، لیکن آپ کا کام ہے دوسروں کی ہیلپ کرنا. آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہیلپ کرے گا. اور ہمیشہ اچھی نیت رکھیں، اور اچھی نیت کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، انسان نے نہیں دینا. آپ اچھی نیت سے دوسروں کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.